یوں بیٹھے ہوتے تھے، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آج اللہ کے نبی غمگین بیٹھے۔ جب آپ کو غصہ آتا تھا تو اظہار تو ہوتا نہیں تھا، تو یہاں ایک رگ تھی جو ایسے ایسے پھڑکتی تھی، یہ اس بات کی نشانی ہوتی تھی کہ آج اللہ کے نبی ناراض بیٹھے۔ جب آپ کسی سے ناراضگی کا اظہار فرماتے تھے تو کبھی زبان سے تو کچھ کہتے نہیں تھے، وہ ادھر سے جب آتا تو آپ یوں ہو جاتے تھے، وہ ادھر سے آتا تو آپ یوں ہو جاتے تھے۔ صرف اتنا آپ کا اظہار ناراضگی ہوتا تھا، اور اس کی تربیت کے لیے آپ اپنی وجہ سے کبھی کسی سے ناراض نہیں ہوئے۔ وہ ادھر سے آتا تو آپ ایسے ہو جاتے تھے، تو وہ فوراً سب کو پتہ چل جاتا تھا کہ آج اس سے اللہ کے نبی ناراض ہیں۔ تو اس کو فکر پڑ جاتی تھی پوچھنے کی کہ یا رسول اللہ، آپ نے منہ پھیر لیا، خیر تو ہے، آپ مجھ سے ناراض کیوں؟ ابو ہریرہ جہاد میں جانے لگے، ماں نے روکا کہ میں اکیلی ہوں، مجھے چھوڑ کے نہ جا۔ کہا نہیں، اللہ کے نبی نے کہا میں نے جانا ہے۔ ایک واقعہ اس پہ سنا رہا ہوں، یاد ہے؟ تو انہوں نے کہا بیٹا میں تجھے اپنے دودھ کا واسطہ دیتی ہوں جو میں نے تمہیں پلایا، مجھے چھوڑ کے نہ جا، میں اکیلی ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، اللہ کے نبی نے کہا میں نے جانا ہے۔ تو ہتھیار سجائے اور چل پڑے۔ تو ان کی ماں نے اللہ کے نبی کو پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ، میں نے ابو ہریرہ کو دودھ کا واسطہ دیا، یہ پھر بھی نہیں مانا اور یہ جہاد کے لیے جا رہا ہے۔ تو ابو ہریرہ ہتھیار سجا کر مسجد میں آئے، بڑے جوش میں کہ اللہ کے نبی خوش ہوں گے۔ آپ نے دیکھتے یوں کر لیا، تو جو یوں کیا ان کو ہوئے، یہ کیا ہو گیا؟ میں تو سوچ رہا تھا اللہ کے نبی کہیں گے مرحبا مرحبا، تب نہیں تو بھاگ کے ادھر سے کیا ہوا کیا ہوا؟ دور ہو جا میری نظروں سے، تو ماں کے دودھ کے واسطے کو بھی نہیں مانتا ہے، مجھے تیرے جہاد کی کوئی ضرورت کوئی۔ ماں کو چھوڑ کے جہاد، کون سا جہاد کرنا چاہتے ہو ماں کو چھوڑ کے؟ تو جب آپ کسی سے ناراض ہوتے تھے، جب آپ خوش ہوتے تھے تو یہ گالوں سے نور ایسے نکلتا تھا، جب آپ ہنستے تھے تو بس صرف اگلے دانت نظر آتے تھے، کبھی کبھی آپ زور سے ہنستے تو پچھلی داڑیں بھی نظر آتی تھی، ہا کر کے آپ کبھی نہیں ہنسے، ہمیں نہیں روکا، خود کبھی ایسے کر کے نہیں ہنسے، کبھی کبھی ایسا مسکرائے کہ پچھلی داڑیں آپ کی نظر آتی تھی۔ جب آپ مجلس میں بیٹھتے تھے تو یہ حرکت آپ کی بے ساختہ حرکت تھی، یہ ہتھیلی یہ انگوٹھا، یہ ہتھیلی یہ انگوٹھا، اور اس کو ایسے آپس میں آپ ٹکراتے رہتے تھے۔ یہ مجلس میں آپ چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے، ہمیشہ چوکڑی مار کے بیٹھتے اور یوں کرتے رہتے تھے، گفتگو بھی ہو رہی اور یہ ایسے ایسے بھی ہو رہا۔ اور کبھی محفل میں اپنے پاؤں نہیں پھیلائے، کسی کو انگلی کا اشارہ نہیں کیا، جب کسی کو اشارہ کیا تو پورے ہاتھ کا عزت کے ساتھ اشارہ کیا۔ جب کوئی آپ کو دائیں طرف سے بولا تھا یا رسول اللہ، تو آپ نے کبھی ایسے نہیں کیا ہاں جی افتخار صاحب کیا بات ہے، آپ پہلے ایسے ہوتے تھے یوں، پھر فرماتے جی فرمائے، یہ پورا سینہ اس کو عطا فرماتے تھے۔ ہاں، جب کوئی ادھر سے بلاتا تو پورا آپ ایسے مڑتے تھے، کوئی ادھر سے بولا جی راجا صاحب، یہ اخلاق تھے۔ آج تم نماز کوئی دین سمجھتے ہو، نفرت سے دل بھرے ہوئے، بغض سے دل بھرے ہوئے، ایک دوسرے کی جان کے در پہ، عزت کے در پہ، مال کے در پہ کون سا دین لائے ہو اور کون سی سیرت کے جلسے کرتے ہو کہ دل بغض سے سیاہ ہو چکا، پتھر ہو چکے۔ تو زندگی بدلو میرے عزیزو،